امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو لم یکن فی العزلۃ الا السلامۃ من الغیبہ ومن رؤیۃ المنکر الذی لا یقدر علی ازالتہ لکان ذلک خیرا کثیرا، کہ ایک بندے کو تنہائی میں صرف دو باتیں حاصل ہو جائیں، دو فائدے حاصل ہو جائیں، ایک وہ غیبت سے بچ جائے اور دوسرا بری نگاہوں سے بچ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب اختلاط ہوگا، آنا جانا ہوگا، تو نگاہیں بھی چاروں طرف بھٹکیں گی اور غلط چیزوں کو بھی دیکھنا ممکن ہو جائے گا۔ تنہائی میں یہ سارے امکان ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز غیبت ہے، جب وہ دوستوں کے بیچ میں ہوگا یقیناً غیبت سنے گا بھی اور سنائے گا بھی اور کہے گا بھی، اور تنہائی میں نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سنانے والا، تو غیبت سے محفوظ ہو گیا۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی اور عزلت کے بہت سے فائدے ہیں، اگر اور کو فائدہ نہ بھی ہو، صرف یہ دو فائدے ہی حاصل ہو جائیں تو یہ خیر کثیر ہے، یہ خیر کا ایک بڑا خزانہ انسان کو حاصل ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں گناہ بڑے خطرناک ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ کو خطاب فرمایا، تو چونکہ اس دور میں منافقین بھی ساتھ بیٹھتے تھے، ملتے جلتے تھے، تو فرمایا کہ یا معشر من اسلم بلسانہ ولما يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگوں جو صرف زبانوں سے اسلام لا سکے اور اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکا، کس بنا پر؟ وہ سبب آگے آ رہا ہے نبی علیہ السلام کی اس بات میں۔ آپ نے خطاب کر کے کیا فرمایا؟ لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ مانا جو بندہ غیبت کرے باوجود اسلام کے دعوے کے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اس کی صرف زبان تک محدود ہے اور اندر داخل نہیں ہوا۔ تو ایک انسان اپنے دل میں دو متضاد چیزیں کیسے جمع کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں نماز پڑھنے کا شوق بھی ہو اور ساتھ ساتھ غیبت کا شوق بھی ہو؟ یہ دو متضاد چیزیں۔ تو اگر غیبت کا شوق ہے تو مانا جو نماز کا شوق ہے وہ دل میں صحیح طور پر داخل نہیں ہوا، تو ابھی معاملہ اوپر اوپر ہی ہے، زبان تک محدود ہے، تو بہت ہی خطرناک گناہ ہے یہ۔ تو ایک انسان اس سبب کو ہی ختم کر دے کہ نہ میں کسی کی غیبت کروں نہ سنوں، اور وہ تنہائی اختیار کر لے، تو اس کے لیے بڑا عافیت کا سامان ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، آنکھوں کی حفاظت کرے گا اور کانوں کی حفاظت کرے گا، تو عزلت یعنی تنہائی کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو اگر بندہ کسی شہر میں، کسی بستی یا گاؤں میں موجود ہے اور زیادہ وقت اپنے گھر کو دے اور گھر کی تنہائی کو دے، بجائے گھر سے باہر نکلنے، ادھر ادھر گھومنے اور لوگوں کی صحبت کسی شر اور خیر کی تمیز کے بغیر اختیار کرنے سے کہیں بہتر اس کا علیحدہ بیٹھنا اور تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ بالخصوص فتنوں کے دور میں